یہ صرف 6 ماہ کا کنٹریکٹ ہوگا ایمان، بس تمہیں 6 مہینے عمیر نقوی کی دلہن بن کر رہنا ہوگا اور بدلے میں تمہیں اسپانسر کر لیا جائے گا۔ باہر جانا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اسد نے اسے سمجھایا، نہیں، اسد میں منگنی شدہ ہوں، ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر اگلے دن اس نے یہ نکاح کرنے کی حامی بھر لی کہ کنٹریکٹ ہی تو ہے، کیا حرج ہے۔ مگر شادی کی رات عمیر نقوی اسے دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے کندھے کا تل اسے اپنی جانب مائل کر چکا تھا۔ وہ اس پر جھکتا اپنے لب رکھتا کہ ایمان نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے انکار سننا پسند نہیں۔ ایمان نے اسے تھپڑ مارا تو عمیر کی گرفت مزید سخت۔ میں بے انتہا خوش ہوں آج عادل بیٹا، تم نے ایسی پیاری دلہن اس گھر کے لیے لائی۔ ہمیں ایسی ہی خوبصورت لڑکی کی ضرورت تھی، تمہیں اور اس گھر کو۔ زینب بیگم نے کہا، جی دادی جان، آپ کی خواہش تھی، میں آپ کا پوتا عادل نقوی کیسے نہ پوری کرتا۔ وہ ان کے گلے لگا اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے جھکی۔ عادل نقوی کی دادی زینب بیگم کے سامنے، وہ دونوں ان کے پاس بستر پر بیٹھے تھے اور وہ محبت بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی خوبصورت جوڑی کی نظر اتاری۔ انہوں نے اپنے خاص ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً چاندی کی تھال لائی جس پر میرون مخمل کے کپڑے پر کئی ڈالرز کی گڈیاں اور سونے کے گنگن سجے تھے۔ یہ انداز روایتی سا تھا۔ انہوں نے وہ تھال، ان کے سامنے رکھی ڈالرز کی گڈیاں دونوں پروار کر نظر اتاری اور کہا، اللہ تم دونوں کو ہر بری نظر سے بچائے اور اس رشتے میں برکت دے۔ رخسانہ، یہ سب ملازموں میں بانٹ دینا، زینب بیگم نے کہا۔ پھر شگون کے کنگن اس کی دونوں کلائیوں میں سجا دیے اور کہا، انہیں ہمیشہ پہن کر رکھنا بہو۔ جی دادی جان، وہ نظر جھکا کر بولی۔ زینب بیگم اسے شرم سمجھا رہی تھیں، لیکن حقیقت میں وہ شرمندگی سے نظر جھکائی تھی کیونکہ وہ اس بزرگ خاتون کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر تکلیف دے رہی تھی۔ عادل، یہاں کیا بیٹھ گئے ہو؟ اٹھو بیٹا، اپنی دلہن کو کمرے میں لے جاؤ، وہ بہت تھکی ہوگی۔ شاباش، دونوں جاؤ آرام کرو، صبح ملاقات کریں گے۔ دادی نے پیار سے سرزنش کی۔ رخسانہ، دلہن تھکی ہوگی، اسے کمرے میں لے جاؤ، زینب بیگم نے ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور غیر محسوس انداز میں اپنے آنسو پونچھے جنہیں زینب بیگم نے محسوس کیا۔ عادل، بہو کا بہت خیال رکھنا، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنوں کی دوری سے وہ اداس ہے؟ فکر نہ کرے دادی جان، میں سنبھال لوں گا، عادل نے بے نیازی سے کہا۔ جاؤ اس کے پاس۔ دادی جان کے حکم پر وہ ان کا ماتھا چوم کر اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا، وہ ٹھٹک کر مبہوت ہو گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز گولڈن ڈریس میں ملبوس تھی، سہراتی لباس اتار چکی تھی، گلے کی گہرائی اس کی خوبصورتی کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جوڑا کھو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھا، بے خود ہو کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا پچھلا حصہ بھی گہرا تھا۔ اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کر لیا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بدتمیزی نہیں، میاں بیوی کی محبت کہتے ہیں، وہ بھاری لہجے میں بولا، دوبارہ اس کی پیٹھ پر اپنے ہونٹوں سے لمس چھوڑ کر اسے پریشان کر دیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ ڈٹائی کی انتہا پر تھا۔ اس کے اعتراض کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آخرکار وہ اس کی گرفت توڑ کر اس سے دور ہو گئی۔ عادل نقوی، شاید آپ بھول گئے، یہ شادی ایک کانٹریکٹ میرج ہے، ایمان نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہاؤ ڈیئر یو ہٹ می، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ نہ روکتی تو اس کا تھپڑ اس کے گال کو سزا دیتا۔ وہ شوق سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ آج تک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یاد رکھنا عادل نقوی، یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے، سمجھے آپ؟ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ واش روم کی طرف چلی گئی اور وہ غصے میں ڈریسنگ ٹیبل پر لات مار گیا۔ اسے اس لڑکی سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح عادل نقوی کو دھتا بتا سکتی۔ وہ تو اسے بیوی کا مقام دے رہا تھا، کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی ہو، یہ باقاعدہ نکاح کے بعد ہی کنٹریکٹ ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ادھر وہ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی، یہ کیا کر دیا تم نے ایمان؟ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس وقت ہوا۔ مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی عادل نقوی کہ تم اس طرح کے کانٹریکٹ میرج کا فائدہ اٹھاؤ گے مجھ پر حق جتاتے ہوئے، جبکہ ہمارے درمیان ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ذہن اپنی اصل کی طرف چلا گیا۔ اسد بھائی پلیز، کوئی تو طریقہ ہوگا کہ میں لندن جا سکوں، میرا جانا ضروری ہے، ایمان نے فکر اور پریشانی سے کہا۔ ایمان، مشکل ہے، کوئی اسپانسر کا بندوبست کرو۔ آخر اتنی بڑی یونیورسٹی اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہو، کیا تم نے کسی سے رابطہ نہیں بنایا جو اس وقت تمہاری مدد کر سکے؟ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ ہے نا ایک، وہ آپ کی کزن آمنہ، میری اکلوتی بیسٹ فرینڈ، امیر ہے مگر کسی کام کی نہیں، ایمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
وہ بیچاری خود کنجوس باپ کی زیادتیوں کا شکار ہے، اسے خود مدد کی ضرورت ہے، تمہاری کیا مدد کرے گی؟ اثر نے افسوس سے کہا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایمان اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے آمنہ کو دیکھا جو دروازے پر استہزائیہ نگاہوں سے اپنی دوست کو گھور رہی تھی۔ ایمان نے نہایت افسردگی سے کہا، چلو یہاں سے، میرا کچھ نہیں ہونے والا، ہم غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، غریب پیدا ہوئے غریب بھی مریں گے، دیکھنا تم، ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، نہ وقت بدلے گا نہ حالات۔ ایمان کے ہر انداز میں کرواہٹ تھی، اس کے لہجے میں اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا درد تھا۔ آمنہ نے لمبی سانس لے کر کہا، مجھے افسوس ہے یار، میں دوستی کا حق نہ ادا کر سکی، قسم سے۔ بابا کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ کچھ سننے کو تیار ہے نہ سمجھنے کو، وہ مجھ پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ آخر بیٹی جو ہوں، پرائے گھر جاؤں گی نا ایک دن۔ سوچو جو اپنی بیٹی پر خرچ نہیں کرے وہ کسی اور کی بیٹی پر کیا کریں گے؟ وہ تو بیٹیوں کی تعلیم پر اتنا خرچ کرنے کے قائل ہی نہیں۔ یار بس کر، کیا رلائے گی؟ جب بھاڑ میں جائیں میرے خواب اور خواہشیں، چل چل تھوڑا چل کر۔ ایمان نے بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا، کیونکہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو شرمندہ کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایمان کچھ بنتا ہے تمہارے کام کا؟ وقاص نے آخر پوچھ ہی لیا۔ کیوں؟ ایمان پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی مگر اپنے کام کا ذکر ہی نہیں کر رہی تھی، اسی لیے تھک کر وقاص نے خود ہی پوچھ لیا تاکہ بات کا آغاز ہو سکے۔ اگر کچھ ہو سکتا تو بتا دے، اب کیا کہوں، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں باہر ملک جانا، کچھ بننا، اپنوں کے لیے کچھ کرنا۔ ایمان نے افسوس سے کہا، اللہ بہتر کرے گا، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وقاص نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایمان نے پرسوز انداز میں کہا، تم باہر کا خیال اپنے دل سے نکال کر یہاں پر رہ کر اپنا کیریئر بناؤ، تم تو ہوشیار ہو، ٹیلنٹڈ ہو، یہاں پر بھی تو کامیاب ہو سکتی ہو، تمہارا مستقبل روشن ہی ہوگا۔ وقاص نے اسے سمجھایا، اس ملک میں موقع صرف امیروں کو ملتے ہیں، غریبوں کو تو صرف دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں، وہ بہت مشکل سے جا کر ان کا کچھ بنتا ہے، مرد تو پھر بھی ادھر ادھر ہاتھ پار مار لیتا ہے، مگر ایک لڑکی ہو کر میں کیا کر سکتی ہوں؟ باہر ملک میں موقع زیادہ ہیں، یہاں تو موقع ملتا ہی نہیں۔ ایمان کے لہجے میں دکھ اور افسوس تھا۔ وقاص بس اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب حقیقت تھی، وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ کر اپنا نظریہ بتا رہی تھی۔ وقاص کو اپنی چچا کی بیٹی اور اپنی منگیتر کے لیے افسوس ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس پر بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونا بھی مشکل کام تھا، جن میں سے 2 بہنیں بڑی اور ایک چھوٹی تھی، جبکہ دوسری طرف ایمان سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک اور بڑی بہن تھی۔ اللہ نے ان بہنوں کو بھائی کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ایمان کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، باقی ایمان سے چھوٹی 2 بہنوں میں سے ایک کالج میں جاتی تھی اور ایک میٹرک کی طالبہ تھی۔ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ آپ جانتے تو 2 بسیں بدل کر یہاں آنا پڑتا ہے، ایمان نے اسد کے سامنے بیٹھ کر کہا اور اس کا گلاس اٹھا کر پانی حلق سے اتارنے لگی۔ شاید پیاس اتنی لگی تھی کہ اسد کی اجازت کے بغیر اس کا گلاس اٹھا کر پانی پی گئی۔ وہ سوائے گھورنے کے اور کر ہی کیا کر سکتا تھا؟ اس کے گھورنے کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ بولی، ہاں تو بتائیں نا، کیا ہوا جو اس طرح ایمرجنسی میں بلایا مجھے؟ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، وہ ہچکچا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیا مطلب؟ اپنے منہ سے بتائیں، ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تم لندن جا سکو۔ اسد نے نظر چراتے ہوئے کہا، کیا؟ کون سا طریقہ ہے اسد بھائی؟ وہ بولی، ایک بندہ ہے جو تمہیں اسپانسر کر سکتا ہے، مگر بدلے میں وہ کنٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہے، اسد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان کیسی لڑکی ہے، اس کیا مطلب اسد بھائی؟ میں سمجھی نہیں، وہ حیرت سے بولی۔ لندن کا بہت بڑا بزنس مین ہے جس کی جڑیں پاکستان سے ہیں، اپنی دادی کی خواہش پر کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر صرف کنٹریکٹ کی بنیاد پر۔ ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کی، اسد بھائی میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، آپ کیسے مجھ سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لندن جانا، وہاں جا کر اپنا آخری سیمیسٹر دینا میرا خواب ہے تاکہ میں کوئی اچھی نوکری حاصل کر سکوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شادی جیسے پاک بندھن کا مذاق اڑاؤں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، یہ سب میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا تمہارے اندر کا جنون وہاں جا کر پڑھنے کے لیے، تم واقعی ایک ٹیلنٹڈ لڑکی ہو، کاش میرے اختیار میں ہوتا کہ میں تمہیں اتنی مدد کر سکتا، مگر یقین مانو ان دنوں اتنا مقابلہ بڑھ گیا کہ ہماری ایجنسی اتنی منافع میں چل ہی نہیں رہی، ویسے بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کا کام کئی ایجنسیاں کر رہی ہیں، مقابلہ بھی سخت ہے، میرے پاس اتنا فنڈ نہیں کہ تمہیں اسپانسر کر سکوں۔ اسد نے سہولت سے اپنی مشکلات بتائیں اور اس کا شوق دے کر یہ مشورہ دیا، میں جانتی ہوں مگر بھائی میرے لیے ممکن نہیں، میں منگنی شدہ ہوں، ایمان نے کہا۔ وہ اپنی خواہش کے پیچھے ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، یہ بھی اچھا موقع تھا، چاہتی تو فائدہ اٹھا سکتی تھی، 6 ماہ کا تو کنٹریکٹ تھا۔ اسد نے بتایا، سوری میرے لیے ممکن نہیں۔ ایمان اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد اسے جاتا دیکھتا رہ گیا، اس کے کانوں میں عادل نقوی کی آواز گونج رہی تھی، یہ لڑکی مجھے سوٹ کرے گی، کم از کم میری دادی اس پر یقین کرے گی، لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے مجھے، تب بھی کیوں جلدی شادی کی، ورنہ باقی لڑکیوں پر یوں
سینریو ورک نہیں کر سکتا، ڈن کر دو یہ لڑکی، ڈیل ڈن کر دو۔ اگلے 5 منٹ میں اسد نے کال کر کے عادل نقوی کے سیکرٹری کو بتایا کہ وہ ان کا کام نہ کر سکا کیونکہ وہ لڑکی سے ڈیل کے لیے نہیں مانی۔ یار کیا ہو جاتا اگر تم اس کنٹریکٹ میرج کے لیے مان جاتی، تمہارا مستقبل بن جاتا۔ آمنہ نے ایمان سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایمان نے کہا، یار سچ میں کچھ نہیں جاتا، 6 ماہ یوں ہی گزر جائیں گے۔ آمنہ تم نہیں سمجھتی، وہ شخص اپنے دادا دادی کے لیے شادی کر رہا ہے اور اس کا مطلب ہے بہو بن کر رہنا پڑے گا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، رشتے بنانے نہیں، سمجھی؟ ایمان نے قطعیت سے کہا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، آمنہ نے کہا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے اور باتیں کرنے لگیں۔ میرا اتنا کام نہ کر سکے تم، یہ لڑکی ٹھیک رہے گی، اسے دوبارہ اپروچ کرو، مجھے یہی لڑکی چاہیے، عادل نقوی نے قطعیت سے کہا۔ سر پچھلے 15 دن سے میں اتنی لڑکیاں دکھا چکا ہوں، کوئی پسند نہیں آ رہی، ان میں سے ایک کنٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہے، اسد نے فکر مندی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس بندے کو ناراض کرنا۔ اسد جو لڑکیاں تم نے مجھے آن لائن دکھائی ہیں وہ لالچی ہیں، مجھے ایمان جیسی بے غرض اور معصوم لڑکی چاہیے۔ تم نے تصویر سے اس کے عزب نسب کو پہچان لیا، یہ بزنس مین کی آنکھیں ہیں، تصویر سے انسان کو پہچان لیتا ہوں، مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ اسد عادل نقوی کی بات پر حیران ہوا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور ایمان کو سامنے پا کر اسد حیران ہوا اور کھڑا ہو کر بولا، خیریت؟ اس طرح تم یہاں؟ ایمان کی ملگجی حالت اور چہرے کی بے رونقی اس کی شدید پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ عادل نقوی دوسری طرف خاموش تھا، وہ دونوں لیپ ٹاپ پر بات کر رہے تھے۔ ایمان کا نام سن کر خاموش ہو گیا۔ اسد بھائی آپ نے مجھے کنٹریکٹ میرج کی ایک آفر دی تھی نا، کیا وہ آفر اب تک ویلڈ ہے؟ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ اسد بھائی، اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے آواز گونجی، ہاں اب تک ویلڈ ہے۔ وہ اس آواز پر حیران ہوئی اور سمجھ گئی کہ اس کے آنے سے پہلے اسد کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس وقت اسد اپنی کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ ایمان کے سامنے کر دیا اور بولا، ایمان بیٹھ جاؤ، یہ کنٹریکٹ میرج کی آفر عادل نقوی نے کی تھی، یہ ہیں لندن کے مشہور بزنس مین نقوی امپائر کے اکلوتے وارث عادل نقوی، میرا خیال ہے آپ دونوں خود ہی بات کر لیں۔ ایمان نے ایک نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی اور نظر جھکا لی۔ اسی ایک نظر نے عادل نقوی کو حیران کر دیا، حیا بھرا یہ انداز اس سے پسند آیا۔ ایمان نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ عادل نقوی ایک ہینڈسم سنہری بالوں والا شہزادہ ہوگا، اگر نام نہ پتا ہوتا تو اسے انگریز ہی سمجھتی۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ مغرور شہزادہ مغرور لہجے میں پوچھ رہا تھا، سفید اور گلابی رنگت والی لڑکی سے، جس نے اس کی بات سن کر اپنے گلابی لب کاٹے، کیونکہ اس طرح خود کو بے مول کرنا اسے گوارا نہ تھا، مگر ہائری مجبوری جو اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ 5 لاکھ چاہیے مجھے ابھی اسی وقت، اور نکاح لازمی کریں گے اس کانٹریکٹ کو جائز کرنے کے لیے، وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ ہم مل جائیں گے، اس نے کہہ کر اسد کو پکارا۔ اسد جلدی سے اٹھ کر ایمان کے پیچھے کھڑا ہوا اس کے سننے کے لیے۔ جی سر، وہ بولا، میں تمہیں اس معاملے میں انوالو کر رہا ہوں اور تم پر بھروسہ کر کے 20 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، 5 لاکھ ان کی ضرورت کے اور 15 لاکھ شادی کی شاپنگ کے لیے دے دینا۔ وہ اس کے انداز پر حیران تھی۔ جی سر، اسد نے کہا۔ اور ایک اور بات، نکاح کے بعد کنٹریکٹ پیپر سائن ہوگا، نکاح 15 دن بعد ہوگا، کیا یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے یا تمہیں اور وقت چاہیے؟ وہ اردو میں بولتا بولتا آخر میں انگریزی میں پوچھ بیٹھا۔ اس کی رضامندی، جس پر وہ رضامندی دے کر بولی، اوکے 15 دن کے بعد میں اس کنٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ ویل ہم 15 دن بعد نکاح کے پیپر سائن کرنے کے بعد ملتے ہیں۔ عادل نقوی اس کے روم میں آیا، ہر کنٹریکٹ پیپر اسے دے کر بولا، سائن اٹ۔ اس نے بغیر پڑھے سائن کر دیے۔ میرا خیال ہے تمہیں پڑھنا چاہیے تھا پیپر سائن کرنے سے پہلے، عادل نقوی مغرور لہجے میں بولا۔ آپ اچھے انسان ہیں اور مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ وہ اس سے مطمئن تھی کیونکہ جو شخص اس کی بہن کے کام آیا اور منٹوں میں اس کے مطلوبہ رقم دے گیا بغیر کسی کاغذی کارروائی کے، وہ شخص اعتماد کے قابل ہو سکتا ہے۔ 1 ماہ میں اس کے پیپر بن گئے اور وہ رخصت ہو کر لندن آ چکی تھی۔ عادل نقوی اس وقت روم چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں شدید غصے میں ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف ایمان بھی پوری رات ٹھیک سے سو نہ سکی کیونکہ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی کہ کہیں عادل نہ آ جائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آخرکار نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح بھرپور انگڑائی لے کر اٹھی۔ جیسے ہی رات کا منظر یاد آیا وہ گھبرا گئی۔ جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ عادل نقوی، مجھے آپ سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی، ایمان نے غرور سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتی، عادل نقوی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اس کے سامنے ایک فائل پھینکی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان نے کہا۔ کنٹریکٹ پیپر مسز ایمان عادل نقوی، جسے پڑھنے کی تم نے زحمت نہیں کی۔ ایمان نے فائل اٹھائی اور کہا، تو یہ کہ تمہیں ایک دفعہ ضرور کنٹریکٹ پڑھنا چاہیے تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ڈائریکٹ 4تھی اور 5ویں کلاس پر جاؤ۔ اس نے فائل کھولی۔ اس سے پہلے کہ وہ پڑھتی عادل بولا، کلاس نمبر 4، اگر میں تم سے کوئی زوجی تعلق قائم کرنا چاہوں تو تم بھرپور تعاون کرو گی اور مجھے مکمل بیوی کے طور پر ملو گی۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہیں اس معاملے میں مجھ پر کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ تم زوجی تعلق کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ اس کا رائٹ میرے پاس ہے، اور ہاں، کنٹریکٹ توڑنے کی صورت میں تم مجھے 1 کروڑ روپے دو گی۔
اگر تمہارے پاس 1 کروڑ ہے تو آج تیار کر لو مجھے دینے کے لیے، اور کنٹریکٹ تم توڑ سکتی ہو، مگر اگر تمہارے پاس 1 کروڑ نہیں تو آج رات کے بعد سے ہر رات سچ سنور کر میرا انتظار کرنا، سمجھی؟ ایمان کو لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کاغذات فائل سے نکال کر اس سے کہا، میں اس طرح کے کسی کانٹریکٹ کو نہیں مانتی، سمجھے آپ؟ اسی وقت اس نے کانٹریکٹ کے صفحے پھاڑ دیے۔ میں جانتا تھا تم یہی کرو گی، اس لیے تمہیں کانٹریکٹ پیپر کی کاپی دی تھی۔ جاؤ شاباش، اچھی طرح تیار ہو جاؤ، دادی ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں، ہمیں ساتھ مل کر جانا ہے، وہ مغرور انداز میں کہتا۔ اس کے چہرے پر تمسخر بھرے تاثرات تھے۔ وہ اس سے بولا، کمن مجھے لیٹ ہو رہی ہے، اور مردہ قدموں سے بستر سے اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ ایسے بھی کیا غائب دماغی کہ تم نے کپڑوں کی بجائے اپنی نائٹی اٹھا لی، یہ رات کو پہننی ہے؟ ابھی نہیں، لگتا ہے 1 کروڑ نے اتنا ڈرا دیا کہ تم ابھی سے اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے تیار ہو، مگر سوری، اس وقت میرا کوئی ایسا موڈ نہیں، فی الحال کوئی اچھا سا ڈریس پہن لو۔ وہ گڑبڑا گئی کیونکہ اس نے سچ کہا تھا۔ بے دہانی میں ایمان نے نائٹی ہی نکال لی تھی۔ اس کے طنزیہ لہجے پر ایمان کو شدید غصہ آیا۔ اس وقت کچھ کہنا بیکار تھا، اس لیے وہ کپڑے نکال کر جلدی واش روم چلی گئی۔ ایمان اور عادل نقوی دونوں ایک ساتھ ڈائننگ پر آئے۔ زینب بیگم نے دونوں کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ کھلے دل سے اس کا استقبال کیا، اتنا پیارا، ایمان کو بہت خوش کرتا۔ مگر جو کچھ عادل نے کنٹریکٹ کے متعلق بتایا تھا، اس کے بعد اس کا دل اچھل گیا۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی اور اب اسے کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے ایمان، کیا تم ٹھیک ہو؟ دادی نے پوچھا۔ آئی ایم فائن، ایمان نے کہا۔ عادل اچھے شوہر کے بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا، مگر ایمان کے چہرے کی اداسی یوں ہی برقرار تھی۔ دادی نے اسے زبردستی آرام کے لیے بھیج دیا۔ وہ کمرے میں آ کر زمین سے وہ کاغذ اٹھائے جن کے 2 ٹکڑے کر گئی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر کلاس نمبر 5 پر پڑی، جس پر لکھا تھا، اگر اس رشتے میں کوئی بچہ ہوا تو اس کا فیصلہ بھی عادل نقوی کرے گا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس کا مطلب اس نے بہت سوچ سمجھ کر کنٹریکٹ پیپرز بنوائے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کا کنٹریکٹ بنوا سکتا ہے۔ وہ تو اسے اچھا آدمی سمجھتی تھی، جانے اور کون سی شرطیں اس نے رکھی تھیں۔ اس لیے جلدی سے اس نے وہ صفحے جوڑ کر پڑھنا شروع کیے، اور پہلے جو چند کلوز تھے اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ اس کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری لے رہا ہے، مگر جواب دینے کا اختیار عادل نقوی کے پاس محفوظ ہے۔ واقعی انتہائی گھٹیا انسان ہے، سارے فیصلے اپنی مرضی کے کر کے رکھے ہیں، میرے لیے تو کوئی اختیار نہیں چھوڑا۔ اسی وقت اس کے اندر سے آواز آئی، اس نے پیسے دے کر تمہیں خریدا ہے تو کنٹریکٹ بھی اس کی مرضی کا ہوگا۔ تو کیا میں کچھ نہیں بھگت رہی ہوں؟ میں تو اس شادی کو چلا رہی ہوں نا، یہ میرا اس پر احسان ہے، ورنہ شادی تو کبھی بھی میرے کسی فیصلے کا حصہ نہ تھی۔ آخری کلوز تو اس کے ہوش اڑا دیے، کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اسی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایمان نے کاغذات اس کے منہ پر دے مارے۔ اتنا گھٹیا، تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے کیا؟ یہ سب کنٹریکٹ میں لکھوا دیا۔ آخری کلاس، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اتنا دل میں لانے کی ضرورت نہیں، جو مجھے صحیح لگا وہی لکھا۔ اس کنٹریکٹ میں جب تک یہ کنٹریکٹ ہے تم کوئی بوائے فرینڈ نہیں بناؤ گی اور نہ ہی کسی سے رشتہ رکھو گی۔ میری ضرورت محسوس کرو تو بلا جھجک مجھ سے اپنے حق کا سوال کر لینا، میری طرف سے انکار کبھی نہیں ہوگا۔ کیا غلط ہے اس میں؟ وہ بوئیں اچھال کر بولا۔ واقعی آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کیا غلط ہے؟ اپنی طرح مجھے بھی آپ نے گھٹیا سمجھا ہوا کہ میں بوائے فرینڈز بناؤں گی؟ ہاں، ایمان کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ اس کی ایسی سوچ ہوگی، یہ خیال اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا۔ آزاد ملک ہے یہ جہاں تم پڑھنے جاؤ گی، تو اس آزادی کا اثر تو ہوگا، اس لیے کہ لکھنا ضروری تھا اس کانٹریکٹ میں۔ وہ بے نیازی سے بولا، ہم تو یہ بھی لکھنا تھا کہ جب تک یہ کانٹریکٹ رہے گا آپ بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائیں گے، نہ ہی کسی سے اس طرح کے تعلقات بنائیں گے۔ سمجھے آپ؟ تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی؟ میری پہلے سے گرل فرینڈز ہیں، مگر میں یہاں ہر قسم کے تعلقات رکھوں، میں تمہارے آگے جوابدہ نہیں۔ وہ زبان کھولتی اس سے پہلے بولا، رات کو اچھی طرح سر سنور کر اپنے وجود کو خوشبوؤں میں بسانا، کیونکہ وہ خاص طور پر زوم آئینی انداز میں چھوڑ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی سے مسکراہٹ تھی۔ ایمان کو اپنی نظر جھکانی پڑی۔ بی ریڈی فار ٹو نائٹ ڈیئر وائف۔ اس کی لٹ کھینچتا روم سے چلا گیا۔ رات کو ایمان کو کمرے میں نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ جب دیکھنے گیا تو پتہ چلا وہ دادی کے پاس سو گئی۔ عادل نے اسے آواز دی تو دادی جلدی سے بولی، بخار تھا اس لیے میں نے اسے دوائی دے کر سلا دیا۔ وہ غصہ جتاتا وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا وقت مجھ سے بچ سکو گی تم، مسز عادل نقوی۔ وہ خود سے تمسخر بھرے انداز میں بولا۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بولا، کل رات جو کیا ہے نا تم نے، وہ روز نہیں چلے گا۔ وہ بغیر کچھ بولے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ غصے سے اٹھا، اسے بازو سے دبوچ کر بولا، سنا نہیں تم نے؟ میں تم سے کچھ کہا ہے؟ ہاں تو سن لیا نا میں نے، ایمان نے تڑپ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اسے تپش سی محسوس ہوئی۔ عادل کو ہاتھ لگانے پر احساس ہوا
ایمان واقعی بخار میں چل رہی ہے۔ اس وقت اسے بستر پر بٹھا کر بولا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ اس کے فکر مند انداز پر حیران ہوئی۔ اگلے 2 گھنٹے میں ان کا فیملی فزیشین آ گیا، جس نے ایمان کو چیک کیا اور دوائی لکھ کر چلا گیا، ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ لکھے۔ وہ کچھ دیر آفس آ گیا۔ تب زینب بیگم اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ جانے کیوں اس کا دل اداس ہوا، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ایمان بیٹیا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے اس کے بال سلاتے ہوئے پوچھا۔ دادی آپ بہت اچھی ہیں، ایمان نم آنکھیں صاف کرتی بولی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، دادی نے نرمی سے کہا۔ لگتا ہے گھر والے تمہیں یاد آ رہے ہیں۔ دادی کی بات پر وہ شدت سے رو پڑی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، اتنا دور اپنوں سے رہنا آسان نہیں، مگر کیا کریں، لڑکیوں کا نصیب ہی یہی ہوتا ہے۔ سوری دادی، مجھے اس طرح رو کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ایمان نے کہا۔ جب سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی، عادل نے کہا، بالکل صحیح کہا تم نے ایمان، بس تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہنی مون پر چلیں گے۔ کیسا خیال ہے؟ یہ بہت اچھا خیال ہے، اس بہانے ایمان کا دل بھی بہل جائے گا۔ ایمان کا دل بھی بہل جائے گا، دادی نے خوش ہو کر کہا۔ ایمان دیکھو، دادی نے بھی کہا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، شاباش۔ عادل نقوی کا انداز ایمان کو ناگوار گزرا۔ وہ منہ پھیر گئی۔ اس وقت ملازمہ نے آ کر دادی کا موبائل فون تھامایا، یہ کہہ کر کہ آپ کی کال ہے۔ وہ کال پر بات کرنے لگی تو عادل سکون سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تڑپ کر ایمان نے دور ہونا چاہا تو عادل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتا ہوا بولا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ ابھی رات کا حساب باقی ہے۔ اس کے کان کے پاس منہ کرتا ہوا بولا۔ ایمان اپنے ہونٹ بھینچ گئی۔ اس میں دادی نے کال کٹ ہونے کے بعد کہا، عادل تم اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایمان، جی دادی، ایمان نے مرجھائی آواز میں کہا۔ عادل اسے اپنے قریب کرتا بولا، دادی بے فکر ہو جائے، میں بہت خیال رکھوں گا اپنی بیوی کا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی توقع ہے، دادی نے پیار سے کہا۔ پھر وہ ان کے روم سے چلی گئیں۔ پلیز اپنا ہاتھ ہٹائیں میرے کندھے سے، اور اگر نہ ہٹاؤں تو، عادل نے بھویں اچھال کر کہا۔ میری جان بخش دیں، خدا کا واسطہ، ایمان نے نم آواز میں کہا۔ اچھا بابا، رو نہیں، لو ہٹا دیا ہاتھ۔ عادل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے ایمان نے سکون کا سانس لیا۔ شاباش، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، عادل غمگین لہجے میں کہتا، پھر اس کے گال تپ تپا کر بولا۔ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ ایک ہفتہ ایمان کا سب نے خیال رکھا۔ عادل کسی نہ کسی معنی خیز بات سے اسے پریشان ضرور کرتا، مگر کسی قسم کی پیش رفت نہ کی۔ پہلے دن تو پوری رات وہ اسے پٹیاں رکھتا رہا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے جتایا نہیں۔ ایمان دل ہی دل میں اسے سراہتی بھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ عادل نے پوچھا۔ وہ بال سمیٹتی بولی، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ عادل اپنے پرفیوم چھڑکتا پوچھ بیٹھا۔ ہاں جی، وہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، ایمان نے کہا۔ جب جانا ہو جا سکتی ہو، مگر وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ مگر کیا؟ ایمان نے پوچھا۔ پہلے اپنی بیوی ہونے کے فرائض نبھاؤ، پھر میں شوہر ہونے کے فرائض نبھاؤں گا۔ اس سے پہلے تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ بہت آرام کر لیا اور مجھ سے تمرد بھی خدمت بھی کروا لی، آج رات تیار ہے نا؟ عادل کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ روم سے چلا گیا۔ وہ گمسم ہو گئی، رات کا سوچ کر جانتی تھی کہ یہ تعلق وہ بدلے کے لیے شروع کر رہا ہے، کیونکہ پہلی رات جس طرح اسے رد کیا گیا تھا، ایمان نے وہ دن عادل نقوی کے انا پر خاصی چوٹ کی تھی۔ ایمان بے انتہا اس سے ڈری ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو اپنا بچاؤ نہیں کر پائے گی۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی، میں تو پریشان ہو گئی تھی، دادی جان ایمان کے سر پر پیار کرتی بولی۔ جی دادی جان۔ ایمان ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آج تمہاری منہ دکھائی کی رسم رکھی ہے، میک اپ آرٹسٹ آئے گی تمہیں تیار کرنے، دادی جان نے بتایا۔ بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تمہیں؟ دادی جان نے پوچھا۔ نہیں دادی، میں ٹھیک ہوں، ایمان نے کہا۔ عادل ناشتہ کر کے جانے لگا تو دادی نے ایمان سے کہا، جاؤ تم اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ۔ جی دادی جان۔ ایمان عادل کے پیچھے ہی دروازے تک۔ آج رات مجھے پرفیکٹ ملو تم۔ ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ وائف۔ وہ بس گمسم نگاہوں سے عادل نقوی کو دیکھتی رہ گئی۔ لاکھوں کی مالیت کا ڈریس، اس پر لاکھوں کی جیولری اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے اپسرا کا لک دے رہا تھا۔ دادی جان نے اس کی نظر اتاری اور جیسے ہی عادل کی نظر اس پر پڑی، جو فیروزی کے کام پر، سلور کام اور ڈائمنڈ کی جیولری میں وہ عادل کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی، وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سب نے بے انتہا تعریف کی اس کی، سب دونوں کی جوڑی کی تعریف کرتے رہے۔ ایمان کے پہلو میں دادی جان بیٹھی تھی۔ اتنی بھیڑ دیکھ کر ویسے ہی ایمان گھبرا رہی تھی۔ رات کو سب کے جانے کے بعد اسے مس مریم روم میں چھوڑنے آئی۔ میم، جو کچھ کھانے کو لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نو تھینکس مس مریم، ایمان نے سہولت سے منع کر دیا۔ کتنے پل وہ آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ اس وقت اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو ایمان؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ وقاص تم؟ ایمان نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سوری ایمان، مجھے نہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اس ایک ماہ میں مجھے احساس ہو گیا
نہ تم غلط ہو نہ میں، بس حالات ہی غلط تھے جو تمہیں یہ کانٹریکٹ میرج کرنا پڑی۔ وقاص اور کچھ بھی کہہ رہا تھا مگر ایمان اس کی بات کاٹ کر بولی، وقاص شاید یہ میرج پیپر میرج نہ بھی رہے، پلیز میں اب تمہیں کسی امید میں نہیں رکھ سکتی، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، میں تمہیں کسی امید میں نہیں رکھ سکتی۔ ایمان تم نے تو کہا تھا کہ یہ پیپر میرج ہوگی، وقاص نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ پلیز وقاص، میں آگے بڑھ گئی ہوں، تم بھی موو آن کرو۔ میں جو کچھ کیا اپنے مستقبل کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کی زندگی کے لیے کیا، اس لیے مجھے کبھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا جو بھی اس رشتے کا انجام ہو۔ ایمان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز وقاص آج کے بعد مجھے کال نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر ایمان نے کال کاٹ دی۔ کتنے پل وہ بے آواز روتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا تو ایمان نے جلدی سے آنسو پونچھے، خود کو نارمل کیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز عادل نقوی؟ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا گئی۔ ویسے آج کی رات کیا ارادے ہیں تمہارے؟ لگتا ہے پوری طرح مجھے غائل کر کے رہو گی تم۔ عادل کا لہجہ زوم معنی تھا، جبکہ ایمان خود پر ضبط کر کے بولی، پلیز میرا صبر نہ آزمائیں، میرے پاس 1 کروڑ نہیں ہے تو بس جو چاہے وہ سلوک کریں میرے ساتھ، میں غریب ہوں نا، میں اپنے غریب ہونے کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ آپ امیر لوگ جب تک چاہیں ہماری مجبوریوں کو کیش کر کے ہمارا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جو اس کے حسن کو دیکھنے میں مگن تھا، ایک دم جھٹکا لگا عادل نقوی کو۔ ایسی تو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی ہو جائے، وہ تو بس اس کے نڈر پن کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ ایمان نے خود کو سرنڈر کر دیا عادل نقوی کے سامنے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جس طرح چاہیں میری نسوانیت کو روند لیں، میں اف بھی نہ کروں۔ پلیز مجھے کل لازمی یونیورسٹی جانا ہے۔ ایمان کی بات پر وہ ایک دم الماری کی طرف مڑ گیا، خود پر ضبط جو کرنا تھا، اور جب اپنے کپڑے کے لے کر مڑا تو اس کا لہجہ چٹانوں جیسا سخت تھا۔ اپنے ڈاکومنٹس لے لینا صبح، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ 9 بجے 9 بجے تو 9 بجے سمجھی؟ اتنا کہہ کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، پھر بھی اس نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی، اپنے بال بناتا کمرے سے نکلنے لگا۔ اسی وقت ایمان اس کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتی عادل نقوی بولا، کسی کی مجبوری کو کیش کرنا مجھے کبھی آیا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی رات سے تم نے بیماری کو خود پر سوار کیا ہوا صرف مجھ سے بچنے کے لیے، تو تمہارا زوم کب تک توڑ دیتا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم نے مجھے بے وقوف بنا لیا۔ آئی ایم سوری، ایمان نے کہا، کل ریڈی رہنا۔ اتنا کہہ کر عادل نقوی کمرہ چھوڑ گیا۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی گئی۔ اس کے سارے کام وہ ہاتھوں ہاتھ کروایا۔ یہ اس کا آخری سیمیسٹر تھا جو اسے فوراً کرنا تھا۔ آج اس کا خواب پورا ہونے لگا تھا۔ اگلے دن سے وہ یونی جانے لگی تھی۔ دادی اس کے لیے خوش تھیں۔ وہ کئی دفعہ عادل نقوی کا شکریہ ادا کر چکی تھی، مگر جب بھی وہ شکریہ ادا کرتی وہ اس سے ایک ہی بات کہتا، میں بھی تمہیں موقع دوں گا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ خوشی سے کہتی، بالکل، پلیئرز آن مائنڈ، تو مجھے خوشی ہوگی۔ عادل نقوی اور اس کے درمیان اچھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ اب ایمان اس سے گھبراتی نہیں تھی۔ روز صبح یونیورسٹی جاتی تو دن میں آرام کے بعد شام سے رات تک وہ دادی جان کے ساتھ ہوتی۔ وہ جانتی تھی اسے لندن میں دادی کے لیے ہی لایا گیا، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دادی کو اس کی پڑھائی کی فکر رہتی تو وہ اکثر کہتی، اب جاؤ تم اپنی پڑھائی کرو، مگر وہ رات کے 9 بجے تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دادی کے کمرے میں چلی جاتی تو پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے لگتی۔ عادل اس سے مطمئن تھا۔ وہ رات میں پڑھائی کر رہی تھی تو اسے سر درد ہونے لگا تو کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچن میں عادل کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہاں؟ ہاں، کافی بنانے آیا ہوں، میں بنا دوں؟ اوکے، تم بنا دو۔ اتنا کہہ کر اس کے پاس کھڑا رہا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بنا کر لا رہی ہوں، ایمان نے کہا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں تمہاری۔ لگتا ہے تم بہت شوقین ہو پڑھائی کی، عادل نے کافی بناتے ہوئے کہا۔ بہت، ایمان نے کہا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، عادل نے دل سے کہا۔ آپ نے بہت کیا میرے لیے، ایمان نے دل سے کہا۔ تمہاری ایک بات اچھی ہے ایمان، تم جو خود بھی اچھائی کرتی ہو نہ کسی کے ساتھ اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتی۔ تم بہت اچھی ہو، جس طرح تم نے دادی کا خیال رکھا اس رشتے کے حوالے سے میرا فرض ہے۔ ویسے بھی دادی بہت اچھی ہیں، تم خود بھی بہت اچھے ہو۔ عادل نے ایک لفظ دل سے کہے، چلو کافی چل کر پیتے ہیں۔ اس رات ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی، ان دونوں میں دوستی ہونے لگی تھی۔ چھٹی والے دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں پڑ رہی تھی، مدھم سانس چھڑ رہی تھی، کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی تھی اور باہر کے موسم نے اندر بھی ایک خاموشی رومانوی کیفیت بھر دی تھی۔ ایمان کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی گمگیر سکون تھا جو عادل کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ عادل نے آہستہ سے پوچھا۔ ایمان نے مسکرا کر کہا، ہاں بہت، لگتا ہے جیسے ہر بوند دل کو چھو کر گزرتی ہے۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تمہاری مسکراہٹ ایسی ہی لگتی ہے
جیسے دل کو چھو جائے اور ساری اداسی بہا کر لے جائے۔ ایمان نے نظریں چرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ عادل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو باہر چلتے ہیں بارش میں۔ کیا یہاں لندن میں لوگ بارش میں نہاتے ہیں؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر پاکستان میں تو ہوتا ہے۔ میں اسے پاکستان کی بارش سمجھ کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں، عادل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اچھا چل، تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ پاکستان میں بارش کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ پھر دونوں بارش میں نکلنے سے پہلے ملازم سے کہہ کر انہوں نے پکوڑے اور چائے بنوائی اور پہلے بارش میں نہانا اور پھر چائے پکوڑے دادی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور پھر واقعی عادل نے کہا، آج سے پہلے کبھی اس طرح میں نے بارش کو انجوائے نہیں کیا۔ تھینکس ایمان، یہ تو بالکل ہمارا پاکستانی سٹائل ہے، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں فریش ہونے کے بعد کے لیے روم میں آئے۔ وہ پہلے فریش ہونے گئی، جیسے ہی وہ باہر نکلی کئی لمحے مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا عادل۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر کوئی شرارت کرتا، اسی لمحے دروازہ نوک ہوا۔ ایمان نے سکون کی سانس لی۔ عادل بیزاری سے بولا، یس۔ اس وقت مریم نے دروازہ کھول کر کہا، سر وہ مس سمیرا آئی ہیں، وہ آپ کے بیڈ روم میں آ کر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو اب کیا لینے آئی ہیں وہ؟ عادل نے زہر لب کہا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، کوئی سرو کرو، میں آتا ہوں، وہ ہونٹ بھینچ کر بولا۔ اس کا انداز سرد تھا۔ ایمان کو عادل کی اس ریاکشن کا سمجھ نہیں آیا۔ عادل کو ناگوار انداز ایمان نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ جو بھی رومانٹک ہو رہا تھا، اب اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ ایمان تیار ہو کر لاؤنج میں دادی جان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکی ڈرائنگ روم کا شیشے کا دروازہ کھول کر آئی اور سیدھا دادی کے گلے لگی اور بولی، کیسی ہیں آپ دادی جان؟ جس گرم جوشی سے وہ ملی تھی، زینب بیگم کا انداز اتنا ہی سرد تھا جو بولے، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سمیرا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگ کی بہت یاد کرتی ہوں، رات امریکہ سے آئی ہوں، سب سے پہلے آپ اور عادل سے ہی ملنے آئی، وہ روانگی سے انگریزی میں بولی۔ ایمان ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ زینب بیگم نے کسی سے انٹرویو ہی نہ کیا ہو۔ ایمان کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ اس سے پہلے کہ زینب بیگم کچھ کہتی، اسی وقت عادل لاؤنج میں داخل ہوا۔ اگلے پل سمیرا دوڑ کر اس کے گلے لگی اور بولی، آئی مس یو عادل، مجھے احساس ہو گیا ان 3 ماہ میں، آئی کینٹ لیو یو آؤٹ یو، آئی لو یو، مجھے تمہاری سب سے شرطیں منظور ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ زینب بیگم اور عادل بھی ہکا بکا ہو کر اسے سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ عادل کوئی جواب دیتا، زینب بیگم بولی، سمیرا یہ ہے ایمان، عادل نقوی میری بہو، میرے پوتے کی بیوی۔ پہلے ایمان کو شاک لگا، اب سمیرا کو جھٹکا لگا۔ عادل تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے کچھ وقت مانگا تھا۔ اس سے پہلے کہ عادل کچھ کہتا، زینب بیگم نے کہا، ایمان میں روم میں جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ جی دادی جان۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ایمان نے بغور دونوں کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ان دونوں کو ٹائم دینا چاہیے اکیلے میں بات کرنے کا۔ جواب دو مجھے عادل نقوی، سمیرا نے تند لہجے میں انگریزی میں کہا۔ سوری سمیرا، ہماری شادی کا کوئی مستقبل نہیں تھا، ہمارے درمیان بہت فرق ہے جو شاید تمہیں اور مجھے نہ ہی پڑے، مگر ہمارے بچوں کے مسئلے مسئلہ ہوگا، اس لیے میں نے تم سے مذہب تبدیل کرنے کی بات کی تھی، تم نے صاف انکار کیا، اسی لیے ہم نے موو آن کا فیصلہ کیا تھا۔ سمیرا تم بول رہی ہو مگر مجھے سب یاد ہے، عادل نے صاف لہجے میں کہا۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں تھی؟ چند مہینوں کا انتظار بھی نہ کر سکے؟ بس میرے جانے کی دیر تھی، تم نے شادی کر لی، ہماری محبت کا کیا ہوا بولو؟ رخسانہ نے کہا۔ رخسانہ پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جلدی نہیں تھی لیکن دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ عادل نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، پلیز رو مت، مجھے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے، تم جھوٹے ہو، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اپنا مذہب بھی بدلنے کو تیار ہوں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ عادل پلیز، رخسانہ نے حیرت سے کہا، پلیز میری خاطر میں مر جاؤں گی۔ سوری آئی کین ناٹ سمیرا، ہم دوست رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، عادل نے کہا، اور صوفی پرسکون سے بیٹھ گئی۔ سمیرا ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس پر کبھی صرف اس کے لیے فکر مندی ہوا کرتی تھی، جس کے ہونٹوں پر صرف اس کی محبت کا ورد تھا۔ اس کے چہرے پر کتنی اجنبیت تھی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے آخری الفاظ تھے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایمان، ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، یہ لڑکی عادل کا ماضی ہے، زینب بیگم نے اسے بتایا۔ عادل اور رخسانہ کلاس فیلو تھے اور کالج اور یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتے، لیکن مذہب کے فرق نے انہیں ایک ہونے نہ دیا، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی عیسائی لڑکی اس خاندان کی بہو بنے۔ مجھے سمیرا سے ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کل کو بچوں کے لیے مشکل ہوتی کہ وہ ماں کا مذہب اپنائیں یا باپ کا، پھر مستقبل میں ان کے بچوں کی شادیوں میں مسئلے ہوتے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ سمیرا اپنا مذہب بدلے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً عادل کو موو آن کرنا پڑا۔ شکر ہے اللہ کا جس نے عادل کو سمجھ بوجھ دی کہ وہ میری فکر
کو سمجھ کر اس رشتے سے آگے بڑھ گیا۔ دادی جان نے پوری تفصیل ایمان کو بتا دی۔ جانے کیوں ایمان کو رخسانہ کے لیے برا لگا، اس کا پہلے عادل کو دیکھ کر خوش ہونا اور پھر اس کی شادی کا سن کر دکھی ہونا۔ ایمان کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ سمیرا بہت ہرٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے عادل کو اس کا تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا، ایمان نے جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہ کہہ رہی ہو ایمان، تم بہت سادہ مزاج ہو، تمہیں خود سے زیادہ سمیرا کی فکر ہے۔ زینب بیگم کے لیے لہجے میں حیرت تھی، وہ ایمان کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر دادی نے جو کہا اس نے ایمان کو حیران کر دیا۔ ڈنر کے وقت کئی بار دادی نے عادل سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ مختصر جواب دے کر بات ختم کر دیتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، لیکن وہ اپنی فکر اور پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ کمرے میں آیا اور ایمان مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ عادل فکر مند ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتے عادل کے موبائل پر بیل بجی۔ وہ اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے کال اٹھا کر بولا، جیکب انکل خیریت تو ہے؟ اس کے لہجے میں شدید فکر مندی کا تاثر تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ شاک ہوا اور پھر سنبھل کر بولا، کون سے ہسپتال میں ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں۔ کیا ہوا عادل؟ ایمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے لیٹ ہو جائے گا، پلیز مجھے بتائیں۔ سمیرا کے ساتھ کیا ہوا؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ جو ضد کر کے خود پر بیٹھا تھا ایک دم بولا، سمیرا نے خودکشی کی کوشش کی ہے، تھینک گاڈ اسے بھاڑی ہسپتال لے گئے، ورنہ شاید۔ وہ جلدی سے سلیپر اتار کر جوتے پہنتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اگلے 2 دن عادل اور سمیرا کے پاس اسپتال جاتا رہا۔ وہ بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ آج سمیرا کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج رات تک اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی عادل، وہ دکھ سے بول کر چہرہ پھیر گئی۔ جانے کیوں عادل کی ہمت نہ ہو سکی کہ اسے بتاتا کہ اس نے کانٹریکٹ میرج صرف اپنی دادی جان کی خوشی کے لیے کی تھی، ورنہ تو وہ اس کا کئی سال انتظار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر اسے انتظار نہ کرنا ہوتا تو کیوں کانٹریکٹ میرج کرتا، وہ بھی صرف 6 ماہ کے لیے، کیونکہ جب سے دادی کے ٹیومر کا پتہ چلا تھا اور ان کے پاس صرف چند ماہ کی زندگی تھی، اس لیے وہ شادی کے لیے مان گیا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی شادی نہ کرتا۔ پہلی رات ایمان کے قریب ہونے کی وجہ کچھ اس کا حسن اور کچھ اس لڑکی کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ اس کانٹریکٹ میرج کو نارمل میرج بنانے کے لیے کتنی ڈیپسٹریٹ کر رہا تھا، لیکن ایمان نے پہلی رات اسے جتا دیا کہ اسے کوئی دلچسپی نہیں اتنی بڑی دولت اور خوبصورت شخصیت میں۔ پہلے اسے ایمان کے ٹکرانے پر بے عزتی لگی، لیکن بعد میں اپنا ارادہ بدل دیا۔ لیکن بعد میں جب اس نے ایمان کو پریشان دیکھا، اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ ایمان کی نسوانیت کی توہین کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی سمیرا کو کچھ نہ بتا پایا۔ اپنا خیال رکھنا سمیرا، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے کسی کے لیے ختم کرنا بہت غلط ہے۔ تم خوش رہو، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ ٹیک کیئر، بائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر نہیں ملو گے عادل؟ سمیرا نے پوچھا۔ پلیز سمیرا، ایسی باتیں کر کے خود کو اور مجھے تکلیف نہ دو۔ وہ چلا گیا اور سمیرا اسے جاتا دیکھتا رہ گئی۔ ان چند دنوں میں عادل نے غور کیا کہ دادی بالکل ٹھیک ہیں۔ پہلے چند دن وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتی یا جینی یا مریم انہیں نیورو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جاتی۔ اگر عادل بھی پیشکش کرتا تو وہ انہیں نیورو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو دادی منع کر دیتی۔ وہ اپنے کاروبار یا بیوی کو وقت دے، وہ ان کی خوشی میں خوش تھا، لیکن اب انہیں بالکل نارمل دکھ کر کچھ عجیب سا ضرور لگا۔ عادل کو شک ہوا شاید دادی کی بیماری کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایمان خاموشی سے بالکل سائڈ ہو گئی تھی۔ اس نے عادل سے بات کرنا کم کر دیا تھا۔ اگر وہ بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ وہ کوئی غیر ضروری بات نہ کرتی۔ ان کے درمیان جو رشتہ کچھ مہینوں میں بہتر ہوا تھا، وہ پھر سے کسی عجیب موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایمان عادل سے اجنبی ہو گئی ہے۔ اس وقت عادل مسلسل ایمان کو ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ اسے عجیب لگا کوئی اس طرح بغیر اجازت اندر آ سکتا ہے، لیکن سامنے سمیرا کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہی اس طرح اس کے آفس میں آ سکتی ہے۔ وہ ایک دم اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری اور ایمان کی شادی کانٹریکٹ میرج ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ عادل نے نرمی سے اس سے الگ کرتے ہوئے کہا، یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ میں ہماری یونیورسٹی گئی تھی، میرا لیکچر تھا، وہاں ایمان بھی تھی۔ لیکچر کے بعد ایمان مجھ سے ملی اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں بے انتہا خوش ہوں عادل، اب میں سمجھی کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، دادی کی وجہ سے، لیکن تمہیں یہ سب مجھے بتانا چاہیے تھا، کیوں چھپایا؟ ہر کوئی بات نہیں، جو بھی ہوا اب سچ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، جو تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، اب مجھے جانا ہوگا، کچھ کام ہے، پھر ملیں گے۔ سمیرا نے نرم لہجے میں کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر ملیں گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس کے آفس سے نکلے۔ رات کو ایمان اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک عادل اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بغیر پوچھے اس کانٹریکٹ کی بات کسی کو بتانے کی؟ شاید تم نے کانٹریکٹ کورس سے نہیں پڑھا، اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ تم اس کانٹریکٹ کی بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔
ایمان نے لمبی سانس لے کر اپنی کتاب سائڈ پر رکھی اور کہا، وہ کوئی اور نہیں، آپ کی گرل فرینڈ سمیرا ہے، جس نے آپ کے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کی۔ اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی محبت رائے گاہ نہیں گئی۔ بقیہ 2 ماہ باقی ہیں اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے میں۔ جس بے پرواہی سے ایمان نے کانٹریکٹ کے بارے میں بات کی، عادل کو شدید غصہ آیا۔ وہ خود پر قابو پاتے بولا، دادی جان کو ایسی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں، ان کی طبیعت یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھی؟ چلو تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دادی نے جو بیماری کا بہانہ بنا کر تمہیں بلیک میل کیا تھا وہ سب جھوٹ تھا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، صرف تمہیں شادی کے لیے منانے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ کیا دادی نے ایسا کیا؟ عادل صدمے کے عالم میں بولا، پلیز دادی کو غلط نہ سمجھے، انہوں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم سمیرا کے غم میں ڈوب جاؤ، اس لیے انہوں نے تمہیں اس دکھ سے نکالنے کے لیے یہ سب کیا، ایمان نے کہا۔ عادل بغیر کچھ کہے کمرے سے تیزی سے نکل گیا، ایمان بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ دادی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زینب بیگم جو ابھی لیٹنے کا ارادہ کر رہی تھی لیکن فی الحال بیٹھی تھی۔ عادل سیدھا ان کے پاس گیا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ارے کیا ہوا عادل؟ دادی نے پوچھا۔ دادی میری محبت میں بھی پلیز کبھی اپنی بیماری کا ڈرامہ نہ کیجیے گا، سچ میں روز جیتا تھا اور روز مرتا تھا آپ کو سوچ کر، عادل نے کہا۔ زینب بیگم اس کا چہرہ تھام کر اپنے سامنے کیا، اس کی پیشانی چومی اور اس کے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تمہارے لیے 100 جانیں قربان عادل، میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی بیٹا، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں یہ تکلیف دی، تمہیں سمیرا کے غم سے نکالنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، وہ پیار سے بول رہی تھیں۔ عادل نے ان کے ہاتھ تھام کر ان کی ہتھیلی چوم لی اور بولا، آئندہ کبھی ایسا نہ کیجیے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ میری جان میں کبھی نہیں کروں گی، دادی نے کہا۔ ایمان دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی دادی اور پوتے کا پیار دیکھ کر مسکرائی، لیکن دل ہی دل میں ایک ہُک سی اٹھی کہ اب صرف 2 ماہ اس خاندان کا حصہ ہے، اس کے بعد اسے واپس جانا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عادل بعد وہ کسی مرد کی نہیں ہو سکتی۔ دل ہی دل میں وہ بولی، تمہارے لیے کانٹریکٹ میرج تھی لیکن میرے لیے نکاح کا پاک بندھن تھا۔ پہلے ایک امید تھی کہ شاید تمہیں کبھی احساس ہو کہ کوئی رشتہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اسے درست کرنے کی کوشش کرو، لیکن سمیرا کے بعد مجھے ایسا کوئی امید نہیں رہی۔ ایک احسان تم نے میری ذات پر کیا کہ میری نسوانیت کو روندے بغیر مجھے میرا خواب پورا کرنے دیا۔ میں تمہاری طرح پیسے لوٹا کر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم تمہیں تمہاری خوشی دے کر تمہارا یہ احسان تو اتار ہی سکتی ہوں۔ بس اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان دونوں کو ملا کر ان کی زندگی سے دور جا سکوں۔ ایمان تم دور کھڑی کیا کر رہی ہو؟ آؤ ہمارے پاس، زینب بیگم نے کہا۔ وہ دادی کے پاس آئی اور انہوں نے دونوں کو گلے لگایا اور بولی، عادل اب مجھ پر دادی بنا دو، مجھے پر دادی بنا دو، یہ تو آپ کی بہو پر منحصر ہے۔ عادل کی بات پر ایمان شرما گئی۔ دادی نے دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ میں نہیں جانتا سمیرا کے ایمان کے دل میں کیا ہے، لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بات میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے تمہاری محبت میں گناہ کیا کہ نکاح جیسے پاک بندھن کا مذاق اڑایا کانٹریکٹ میرج کر کے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب بھی تم لوٹ آؤ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں جو میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج میں ہے، اور اگر تم نے نہ بھی آتی تو جب دل بھر جاتا اس لڑکی کو چھوڑ دیتا۔ جانتی ہو میری اس غلط سوچ کو اللہ نے اپنی قدرت سے بدل دیا، اس نے میرے دل میں میری بیوی کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی۔ یقین نہیں آتا جتنی محبت میں ایمان کے لیے محسوس کرتا ہوں اتنی تمہارے لیے کبھی نہیں کی، وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، لیکن عادل نقوی تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ سمیرا مجھے معاف کر دو پلیز، عادل اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا اعتراف کر رہا تھا۔ عادل تم چاہے جانے کے قابل ہو، میری دعا ہے کہ تم اور ایمان ایک ساتھ خوش رہو۔ ہائے سمیرا اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بائے، اس سے پہلے کہ وہ واقعی چلی جاتی عادل بولا، سمیرا زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے میرے جیسے شخص کے لیے کبھی ختم نہ کرنا، بے فکر ہو جاؤ، اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور عادل اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ ایمان دادی کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور کیونکہ اس کے فائنل ایگزامز قریب تھے وہ کچھ دیر سے پڑھائی کر رہی تھی کہ عادل کمرے میں آیا، لا کر کھولا، اس میں سے ایک فائل نکالی اور ایمان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایمان حیران ہوئی کہ اتنا بڑا بزنس مین اس کے سامنے اس طرح بیٹھا ہے۔ اس نے کہا، عادل آپ اس طرح؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے عادل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور بولا، مجھے کہنے دو۔ اس کی گود سے کتاب اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور پھر فائل اس کی گود میں رکھی جس میں سے کانٹریکٹ پیپر نکال کر پھاڑ دیے اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو ایمان، عزت کانٹریکٹ سے کسی رشتے کو خریدنا بہت بڑا گناہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس رشتے کو پورے دل سے نبھانا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دوگی؟ ایمان اس کے اس انداز پر دنگ رہ گئی، چند لمحہ بعد سنبھل کر بولی، عادل پھر سمیرا کا کیا ہوگا؟ وہ میری زندگی سے جا چکی ہے ایمان، وہ سہولت سے بولا، لیکن میں نے اسے امید دلائی تھی۔ ایمان نے کچھ سوچ کر کہا، میں اس سے تمہارے بدلے معافی مانگ آیا ہوں کہ اب میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں، اور اسے بتا آیا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں
اور بہت جلد بچوں والا بھی ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس ذرا ایمان جلدی مان جائے۔ وہ شرما گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ایمان نے فوراً کہا، ویسے حد ہے نا، مجھے بتانے سے پہلے ساری باتیں جا کر اسے بتائے۔ حد ہے، عادل کی بیوی والے انداز نے اسے سرشار کیا۔ وہ بولا، ویسے نہ تو تم بھی تو ابھی سے بیوی والے انداز میں آ گئی ہو۔ شاباش ایمان، ویسے تھوڑی سی شرم تو بنتی ہے، اتنی دیر سے شوہر گھٹنوں پر بیٹھا ہے تمہارے سامنے، نہ خود نیچے آ رہی ہو نہ مجھے اوپر بلا رہی ہو۔ عادل کی بات پر ایمان کا کہکا گونج اٹھا۔ وہ خود نیچے آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو سو مچ عادل۔ آئی لو یو ٹو ایمان، اس نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ دونوں کے اس ملن پر زندگی مسکرا اٹھی۔ کچھ دن بعد ایمان اپنے فائنل ایگزامز کی تیاری میں مصروف تھی۔ عادل اس کی پڑھائی میں مدد کرتا، اسے یونیورسٹی لے جاتا اور اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیتا۔ زینب بیگم دونوں کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ایک شام جب ایمان اور عادل گھر کے باغیچے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، زینب بیگم ان کے پاس آئیں اور بولی، میں نے ہمیشہ دعا کی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، آج تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا دل سکون سے بھر گیا۔ ایمان نے شرماتے ہوئے دادی کا ہاتھ تھاما اور کہا، دادی جان، آپ کی دعاؤں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب ہم آپ کو جلد پر دادی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زینب بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور انہوں نے دونوں کو گلے لگا کر دعائیں دیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایمان نے اپنے ایگزام شاندار طریقے سے پاس کیے۔ اس نے اپنے خوابوں کی تکمیل کی صرف طرف ایک بڑا قدم اٹھایا۔ عادل اس کی ہر کامیابی پر فخر کرتا تھا۔ ان کا رشتہ اب کنٹریکٹ کی زنجیروں سے آزاد ہو چکا تھا۔ یہ محبت، عزت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا رشتہ بن گیا تھا۔ ایمان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی کی زندگی اس موڑ پر آئے گی جہاں وہ نہ صرف اپنے خواب پورے کرے گی بلکہ ایک ایسی محبت بھی پائے گی جسے ہر مشکل میں سہارا دے گی۔ ایک رات جب وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، عادل نے ایمان کا ہاتھ تھاما اور کہا، ایمان، تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کانٹریکٹ سے نہیں دل سے ہوتی ہے، تم نے مجھے بہتر انسان بنایا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ خوابوں کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ اہم ہے کہ کوئی تمہارا ساتھ دے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے اور ان کی محبت کی گرمی نے سرد لندن کی رات کو بھی گرم کر دیا۔